بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. ان آیات کا تعلق فرعون اور اہل فرعون سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب ان کو نشانیاں دے کر کے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، عصائے موسیٰ اور ید بیضا، تو ان نشانیوں کو دیکھ کر کے وہ ایمان نہیں لائے. تھوڑی دیر کے لیے ہڑبڑائے ضرور، لیکن اس کے بعد پھر جو موقف انہوں نے اختیار کیا وہ رفض اور انکار کا موقف تھا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کے بعد تابڑ توڑ نشانیاں ہم نے ان کے اوپر بھیجی. وہ ایسی نشانیاں تھیں جو ایک انسان اگر صحیح القلب ہو، صحیح الدماغ ہو، تو ان آزمائشوں کو آزمائش سمجھ کر سنبھل سکتا تھا. لیکن ان کو نہیں سنبھلنا تھا، نہ سنبھلے. تو اللہ رب العالمین نے عصائے موسیٰ اور ید بیضا کے بعد دو نشانیوں کا مزید ذکر کیا کہ قحط سالی اور پھلوں میں کمی. یہ دو عذاب اللہ رب العالمین نے ان پر بھیجے تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں. لیکن ان دو نشانیوں کو مزید، یعنی یہ پہلے کی دو نشانیاں جو تھیں ید بیضا اور عصائے موسیٰ، اس کے بعد یہ تیسری اور چوتھی نشانیاں قحط سالی اور پھلوں میں کمی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا تاکہ وہ لوگ راہ راست پر آ جائیں. لیکن ان چار نشانیوں کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مہما تأتنا بہ من آیہ، جو بھی نشانیاں آپ ہمارے پاس لے کر کے آئیں تاکہ ان نشانیوں کے ذریعے سے یا ان کے ذریعے سے، ان آیات کے ذریعے سے آپ ہمیں مسحور کر دیں، ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں. فما نحن لک بمؤمنین، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں. اب اللہ رب العالمین نے چار نشانیوں کے بعد بھی جب یہ روش دیکھی فرعون کی، تو اللہ رب العالمین نے کچھ مزید آزمائشیں ان پر مسلط کر دی. اور وہ آزمائشیں کیا تھی؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فارسلنا علیہم الطوفان، طوفان برد و باراں اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے ان کے اوپر بھیج دیا. والجراد، ٹڈی، ٹڈی دل جس کو آپ کہتے ہیں، کہ ٹڈیوں نے ظفر موج کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کی ساری چیزیں جو تھیں ان کو تباہ و برباد کر دیا. والقمل، قمل جس کو آپ جوں کہہ لیجئے، والضفادع اور میڈک، والدم اور خون. تو چار نشانیاں پہلے اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر آ چکی تھیں. پانچویں نشانی طوفان، چھٹی جراد، ساتویں قمل، آٹھویں ضفادع اور نویں دم، خون. تو یہ 9 نشانیاں کل ہوئیں جو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو دے کر کے فرعون کے پاس بھیجا تھا. وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات. اور ان نشانیوں میں سے ہر نشانی واضح تھی
اور حق شناس شخص کے لیے رہنمائی کے لیے کافی تھیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے آیات مفصلات، یہ جو نشانیاں ہم نے بھیجی آخر میں جن کا ذکر کیا ہے ابھی، کہتے ہیں کہ یہ کھلی ہوئی نشانیاں، سب کی سب کھلی ہوئی نشانیاں تھیں، لیکن یہ آخر والی بھی واضح تھیں ایک دم بالکل۔ فاستکبروا، لیکن انہوں نے تکبر کی راہ اختیار کی، وکانوا قوم مجرمین، اور وہ مجرم قوم ہی پہلے سے تھے، یعنی وہ لوگ مجرم تھے ہی۔ ولما وقع علیہم الرجز، جب ان کے اوپر آفت آئی، قالو، تو ان لوگوں نے کہا، دیکھیے یہ فرعون اور اہل فرعون کا معاملہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا عذاب ان کے اوپر آ پہنچا تو اس صورت میں موسیٰ کے پاس آئے اور کہنے لگے ادعو لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، بما عہد عندک، اپنے اس عہد و میثاق کے حوالے سے جو آپ کے پاس ہے، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ لئن کشفت عن الرجز، اگر ہم پر سے اس آفت کو، اس عذاب کو آپ ٹال لے گئے، دور کر دیا آپ نے، لنؤمنن لک، تو ہم یقینی طور پر، دیکھو کتنا مؤکد اسلوب انہوں نے استعمال کیا، لام تاکید کے لیے، پھر اس کے بعد نون توکید ثقیلہ، لنؤمنن لک، یقینی طور پر بغیر کسی شک کے ہم سب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ دو ہی مطالبہ تھا کہ ایمان لے آؤ اور بنو اسرائیل کو آزاد کر دو، اور ان دونوں مطالبے کے بارے میں تاکیدی لہجے میں اس نے کہا، فرعون اور اہل فرعون نے، کہ ہم سب لوگ ایمان لے آئیں گے تم پر، اور ہم سب تمہارے ساتھ بنو اسرائیل کو آزاد کر کے بھیج دیں گے، آزاد کر دیں گے ان کو، دونوں مطالبہ پورا کر لیں گے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب ہم نے ان کے اوپر سے عذاب کو ختم کیا، اللہ رب العالمین نے جب عذاب ٹال دیا ان کے اوپر سے ایک متعینہ مدت تک، ایک متعینہ فرمایا کہ فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل هم بالغوہ، جب ہم نے ان کے اوپر سے مصیبت کو ٹالا ایک متعین وقت کے لیے، اذا هم ينکثون، وہ متعین وقت، جس متعین وقت کو وہ لوگ پہنچنے والے تھے، اذا هم ينکثون، کہ اچانک وہ اپنے عہد کو توڑنے والے ہو گئے، اس وعدے کو وفا نہ کرنے والے ہو گئے جس وعدہ کو انہوں نے کیا تھا۔ ٹھیک ہے مشائخ، اللہ رب العالمین یہاں پر فرما رہا ہے ان کے بارے میں خبر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں ھذا اخبار من اللہ عز وجل، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خبر دینا ہے فرعون کی قوم کی سرکشی کے بارے میں، اور ان کی حد سے ان کے حد سے تجاوز کرنے کے بارے میں، اور حق کے مقابلے میں ان کے عناد کے تعلق سے، اور باطل پر ان کے اصرار کے بارے میں، کہ انہوں نے کیا کہا، مہما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها فما نحن لک بمؤمنین، یعنی مہما تأتنا، مہما کا ترجمہ کیا کیا ابن کثیر نے، اس کی تفسیر کی کہ ای آیۃ جئتنا بها، جو بھی نشانی ہمارے پاس لے کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ آیہ کا ترجمہ کیا دلالۃ و حجہ، مہما تأتنا بھی من آیہ، یعنی جو بھی ہمارے پاس دلالت، دلیل یا حجت لے کر کے آؤ، جو بھی دلیل آپ قائم کریں، جس کو بھی آپ قائم کریں، جو بھی دلیل پیش کریں، جو بھی حجت پیش کریں، رددناہا، ہم اس کو رد کر دیں گے، اس کو مانیں گے نہیں، فلا نقبلها منک، ہم تم سے اس کو قبول نہیں کریں گے، ولا نؤمن بک، اور ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، اور نہ ہی اس پیغام پر جسے آپ لے کر کے آئے ہو۔ قال اللہ تعالی، اللہ رب العالمین نے فرمایا، فارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیج دیا، مسلط کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما طوفان کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ طوفان سے مراد ڈھیر ساری بارش، کثرت الامطار المغرقہ، ایسی بارش
جو سب کچھ ڈبا دینے والی ہو، کھیتیوں اور پھلوں کو تباہ کر دینے والی ہو. طوفان برد و باران جس کو آپ کہتے ہیں، بے انتہا بارش، بے انتہا بارش، اتنی زیادہ بارش جو ہر چیز کو ڈبا ڈالے اور کھیتیوں اور باغات کو سب کو تباہ و برباد کر دے. ایسا طوفان اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بھیجا. والجراد، اور ٹڈی دل. تو ٹڈی دل یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جراد جو ہے یہ معروف ہے، مشہور ہے، کھایا جاتا ہے. جانتے ہیں آپ کہ دو چیزیں مردار بھی حلال ہیں، جن میں سے ایک ٹڈی ہے اور دوسری مچھلی. یہ مشہور روایت آپ نے بلوغ المرام کے اندر پڑھی ہوگی. تو کہتے ہیں کہ جراد جو ہے یہ مشہور ہے، معروف ہے، کھایا جاتا ہے. صحیحین کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ابو یعفور سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سألت عبداللہ ابن ابی اوفا عن الجراد فقال، کہ جراد کے بارے میں ہم نے پوچھا عبداللہ ابن ابی اوفا سے جو صحابی جلیل ہیں. تو انہوں نے کہا کہ غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات نأکل الجراد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے 7 غزوے کیے اور ان غزوات میں ہم جراد ہی کھایا کرتے تھے، اس لیے کہ یہی آسانی سے دستیاب ہو جایا کرتا تھا. اس لیے کہ غزوات میں ظاہر سی بات ہے ساری کھانے پینے کی ساری چیزوں کا انتظام تو کر نہیں سکتے تھے، تو یہ آسانی کے ساتھ دستیاب ہونے والی چیز تھی. تو اسی پر یہی ان کی خوراک ہوا کرتی تھی غزوات میں، خاص طور پر جب وہ اپنے گھروں سے باہر ہوا کرتے تھے، سفر میں ہوا کرتے تھے. تو عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ وارضاہ نے بتلایا کہ جراد جو ہے یہ 7 غزووں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے وہ، اور ان غزوات میں یہ عام غذا تھی جو استعمال کرتے تھے. یہاں پر یہ بتلانا چاہتے ہیں ابن کثیر کہ جراد یہ معقول ہے، اس کی کھانے کی اجازت ہے، کھانے کا یہ جائز ہے، حلال ہے. یہ ایک ضمنی بات تھی، لیکن وہاں جو آیت کے اندر جو جراد کا ذکر آیا ہے اس کی بات ابھی تفصیل سے آگے آ رہی ہے. کہتے ہیں وروى الشافعی واحمد وابن ماجہ من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال. یہ روایت آپ پڑھ چکے ہیں بلوغ المرام کے اندر، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. 2 خون اور 2 مردار حلال کیے گئے. 2 مردے جو حلال کیے گئے وہ مچھلی اور ٹڈی، اور جو 2 خون جو حلال کیے گئے وہ الکبد والطحال. ٹھیک ہے مشائخ. یہاں پر حدیث کے اندر بلاغی اعتبار سے توشیع پائی جاتی ہے. آپ کو یہ بتایا گیا ہوگا میتتان اور دمان پہلے مبہم ذکر کیا، اس کے بعد اس کی تفصیل ذکر کی. میتتان کی تفصیل ای الحوت والجراد، و دمان کی تفصیل الکبد والطحال. ٹھیک ہے مشائخ. اور الحوت والجراد اور الکبد والطحال پر تینوں اعراب پڑھا جا سکتا ہے. الحوت والجراد الکبد والطحال، اس طریقے سے کہیں، یا الحوت والجراد والکبد والطحال. ٹھیک ہے. تو یہ رفع اور نصب دونوں اس کو دیا جا سکتا ہے، جیسے اس کو یہاں پر کیا نام ہے مقدر مانیں گے عبارت. بہرحال اچھا، اور یہاں پر لف و نشر مرتب بھی ہے بلاغی اعتبار سے. لف و نشر مرتب، پہلے میتتان کہا پھر دمان کہا، تو ترتیب میں میتتان مقدم ہے تو اس کی تفسیر پہلے کی، اور اس کے بعد دمان کہا جو مؤخر ہے تو اس کی تفسیر بعد میں. تو لف و نشر مرتب ہے یہ بلاغی اعتبار سے. خیر چھوڑی، اس سے بھی ہمیں لینا دینا نہیں. کہتے ہیں وروى ابن ماجہ عن انس وجابر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دعا على الجراد قال اللهم اهلك كباره واقتل صغاره وافسد بيضه واقطع دابره وخذ بافواهه عن معايشنا وارزاقنا انك سميع الدعاء. فقال له جابر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال إنما هو نثرة حوت في البحر.
ٹھیک ہے مشائخ، یہ روایت جراد کے تعلق سے تیسری روایت انہوں نے ذکر کی ہے، اور اس روایت کے تعلق سے بات کچھ واضح نہیں ہو پا رہی ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، پہلے اس کا ترجمہ سن لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹڈی پر بد دعا کی، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ اس میں سے جو بڑی ہیں ان کو ہلاک کر دے، جو چھوٹی ہیں ان کو برباد کر دے، اس کے انڈوں کو خراب کر دے، اس کی نسل کو ختم کر دے، اس کے منہ کو روک دے ہمارے گزران کی چیزوں سے اور ہمارے رزق سے، تو سننے والا دعاؤں کو ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ وارضہ سن رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کو، تو انہوں نے ٹوکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراض کیا، جو بظاہر تعجب ان کو دکھائی دیا کہ مطلب اللہ کے رسول بد دعا کیسے کر سکتے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ بد دعا کر رہے ہیں اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر پر۔ جابر رضی اللہ عنہ نے ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ حقیقت میں یہ اللہ کے جنود میں سے ایک جند ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے فرعون پر عذاب مسلط کیا تھا، جیسا کہ یہاں آیت کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر پر بد دعا کر رہے ہیں، اس کی نسل کے ختم ہو جانے پر، ختم کر دینے پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نثرت حوت ہے، سمندر کے اندر، سمندر کے اندر ایک مچھلی ہے، اس مچھلی کے جو منہ سے نکلا ہوا ہے جو اس کا ہے وہ یہ ہے، یہ ٹڈیاں، یہ ان کی اصل یہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ روایت جس طریقے سے بقیہ روایتیں صحیح ہیں، کیا یہ روایت بھی صحیح ہے؟ اس کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک تو وہی روایت سند کے اعتبار سے بھی اس میں کلام ہے، اور متن کے اعتبار سے بھی یہ روایت درست نہیں لگ رہی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر حقیقت میں یہ چیز ایک تعجب خیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بد دعا کیسے کر سکتے ہیں جبکہ وہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اور پوری کی پوری نسل کو ختم کر دینے کے لیے ایسی بد دعا کیوں کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے مشائخ، یہ جو روایت آئی ہوئی ہے ابن کثیر رحمہ اللہ کے ہاں، اس روایت کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیا جائے۔ کہتے ہیں کہ یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو لکھ ڈالیے آپ لوگ، یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ موضوع روایت ہے، یہ روایت موضوع ہے۔ میں نے کہا آپ سے کہ ابن کثیر کو ہم لوگ پڑھیں گے ضرور، لیکن مقلدین کی نگاہ سے نہیں بلکہ ایک اہل حدیث کی نگاہ سے۔ یہ روایت اپنے مضمون کے اعتبار سے بھی منکر ہے، مضمون اس کا کسی بھی اعتبار سے جو ادلہ شرع ہیں اس سے میل نہیں کھاتا اس کا مضمون، اور سند کے اعتبار سے بھی یہ چیز ویسے ہی ٹکراتی ہے کہ مطلب یہ بات کیسے ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ جراد کے بارے میں یہ کہنا کہ انما ہوا نثرۃ حوت فی البحر، اس قسم کا اندھا اعتقاد اسلام کے ہاں نہیں ہے، اسلام اس طرح کی چیزیں نہیں کہتا۔ جراد، اور یہ کیسے مطلب کہا جا سکتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اوپر اسی روایت میں کہا ہے کہ وَأَفْسِدْ بَيْضَةً، وَأَفْسِدْ بَيْضَةً کہا جا رہا ہے، وَاقْطَعْ دَابِرَةً کہا جا رہا ہے، اور پھر اس کو توجیہ کرتے ہیں انما هو نثرۃ حوت فی البحر۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نثرۃ حوت فی البحر اگر ہے تو پھر اس کا افسد بیضہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ باقاعدہ وہ ایک نسل ہے اور ایک مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور اللہ رب العالمین کی فوجوں میں سے ایک فوج ہے،
لہٰذا یہ جو روایت نقل کی گئی ہے اس روایت کا حکم یہ ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، یعنی گڑھی ہوئی ہے، یعنی ضعیف بھی نہیں، موضوع روایت، یعنی جو سرے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی نہیں ہے، بلکہ کسی شخص نے گڑھ کر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اچھا، اگر ابن کثیر رحمہ اللہ نے مان لیجئے کہ کسی بھی جھونک میں اس کو ذکر کر دیا تو نصیب رفاعی صاحب کی ذمہ داری تھی کہ وہ اختصار کر رہے تھے تو کم از کم اس طرح کی چیزوں کو وہ ذکر نہ کرتے، لیکن نصیب رفاعی صاحب نے بھی بس نقل کر دیا اس کو، یہ دیکھے بغیر کہ روایت سندن ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، اس کا مضمون ثابت، اس کے اندر مضمون کے اندر سند کے اندر بھی جو ہے معاملہ ہے، ظاہر سی بات ہے سرے سے موضوع روایت ہے، اور متن کے اعتبار سے سند اور متن دونوں اعتبار سے یہ روایت مطعون ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گڑھی ہوئی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے۔ نصرت الحوت جو کہا یہاں پر، یعنی مچھلی کے چھینکنے سے ہے، سمندر کی مچھلی کے اندر مچھلی، ایک مچھلی ہے کوئی سمندر میں، اس نے چھینک ماری اور اس کے چھینک مارنے سے یہ ٹڈیاں وجود میں آئیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات عقل قبول کرتی ہے؟ اس قسم کی مطلب بے سر و پا باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، حاشا وکلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس طرح کی غیر معقول بے سر پیر کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اور پھر اگر وہ مچھلی کی چھینک سے پیدا ہوئے، وجود میں آئے، تو پھر افسد بیضہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وقتا دابرہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ٹھیک ہے مشائخ، باقاعدہ اس کی نسل ہے، باقاعدہ جس طریقے سے اور پرندے یا اور حشرات ہیں اسی طریقے سے یہ بھی ہے، تو متن کے اعتبار سے بھی غلط ہے اور سند کے اعتبار سے بھی غلط ہے، یہ روایت موضوع ہے۔ سندھی کا جو حاشیہ ہے ابن ماجہ پر، انہوں نے اس کی توجیح یہ کی ہے کہ جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر پر آپ بد دعا کر رہے ہیں اس کی نسل کے ختم ہونے پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہوا نثرۃ حوت فی البحر۔ سندھی کہتے ہیں کہ اس کی توجیح یہ کی جا سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، اس کی نسل کے ختم کرنے کی بد دعا نہیں دے رہا ہوں، بلکہ میں اس چیز کی بد دعا دے رہا ہوں کہ اس کو خشکیوں سے اللہ رب العالمین ختم کر دے۔ جب وہ سمندر کی مچھلی کی چھینک سے ہے تو اس کا مطلب وہ دریائی چیز ہوئی، مائی تعلق اس کا ہوا، یعنی پانی پر رہنے والی چیز ہوئی یا پانی سے جڑی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پانی ہی میں باقی رکھے، خشکی پر اس کو نہ بھیجے۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی واہیات بات ہے یہ، جب بے سر پیر کا جملہ رہے گا تو اس کو بے سر پیر کی تعبیل بھی کرنی پڑے گی۔ ٹڈیاں جو ہیں وہ خشکیوں میں تباہیاں مچاتی ہیں، خشکی، اس کا سمندر سے کیا لینا دینا ہے؟ سمندر پر ٹڈیاں کیا کریں گی؟ کیا وہ مچھلیوں کے قبیل سے ہے؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کی کوئی توجیح ممکن نہیں ہے، یہ روایت ہی اصلاً موضوع روایت ہے۔ لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ یہاں پر شاید اس لیے یہاں پر لے کر کے اس کو آئے کہ یہاں پر اس میں جابر رضی اللہ عنہ کے قول میں اتدعو الی جند من اجناد اللہ ایک تعلق بن رہا ہے آیت کے اندر، اس لیے کہ آیت کے اندر اللہ کے جنود میں سے ایک جند کے طور پر اس کو پیش کیا گیا ہے، بعین طور کہ فرائنہ پر جو عذاب مختلف بھیجے گئے تھے اس میں سے ایک عذاب جراد کا بھی تھا، اور اللہ رب العالمین کے لشکروں میں سے لشکر مچھر بھی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں نمرود کو اللہ رب العالمین نے مچھر سے تباہ کیا، تو یہ سب اللہ کے جنود میں سے ایک جند ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے دشمنوں کو ان تمام چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو استعمال کر کے عذاب مسلط کر سکتا ہے، تو یہ چیز ہے، لیکن اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے ایک موضوع روایت کا سہارا لیا جائے، یہ کسی طور پر مقبول یا اس کو گوارا کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، تو اس کو آپ لوگ لکھ ڈالیے کہ یہ روایت موضوع روایت ہے، اور اس روایت
سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ایک افسانوی اور الف لیلوی چیز اس کے اندر دکھائی دیتی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ دیومالائی حکایات کا ایک بے سر پیر کا ایک قصہ اس کے اندر دکھائی دیتا ہے، انما هو نثرة حوت فی البحر، جس کی کوئی اساس شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو متن کے اعتبار سے بھی اور سند کے اعتبار سے بھی یہ روایت بالکل واہی ہے، تواہی ہے، اس کے اندر کوئی دم خم نہیں ہے، اور یہ موضوع روایت یہاں پر نہ ذکر کرنا زیادہ بہتر تھا۔ انیس الرحمن کچھ کہنا چاہتے ہو؟ لیکن ابھی نہیں، درس مکمل ہو لے اس کے بعد۔ کہتے ہیں کہ یہاں دیکھیے ابن کثیر رحمہ اللہ یہاں پر اپنا مدعا ظاہر کر رہے ہیں کہ اس روایت کو کیوں لائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اور اس طریقے سے یہ جراد جو ہے یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جس کو اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کی قوم پر بھیجا۔ وہی بات آئی کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا تھا اس چیز کی توجیح اس آیت کے اندر موجود ہے، اس لیے ابن کثیر رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر کے آئے، جبکہ یہ حدیث موضوع ہے۔ اچھا، یہ ٹڈیاں کرتی کیا تھی؟ کہتے ہیں حتی انہ کان لا یاکل مسامیر الابواب من الحدید، دروازوں کی جو کنڈیاں ہوتی تھی لوہے کی، یا اس کے اندر جو میخیں لگی ہوئی ہوتی تھی، ان میخوں تک کو کھا جایا کرتی تھی یہ ٹڈیاں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی خطرناک قسم کی ٹڈیاں رہی ہوں گی۔ اچھا، اور دروازوں میں سے اگر جو اس کی میخیں ہیں اگر وہ ختم ہو جائیں تو دروازہ ٹکا رہے گا، کھڑا رہے گا نہیں، اپنی جگہ پر کھڑا نہیں رہ سکتا، دروازہ گر جاتا تھا۔ کہتے ہیں حتی تقع دورہم ومساکنہم، ان کے گھر ان کے اوپر گر پڑتے تھے اور ان کے مکانات۔ اور اسی طریقے سے وہ ٹڈیاں درختوں کو، پھلوں کو، کھیتیوں کو، سب کو چوپٹ کر ڈالتی تھی، مکمل طور سے چاٹ ڈالتی تھی۔ اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ کیا انجام ہونا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، کس طریقے سے جب کھانے پینے کی چیز میسر نہیں آئے گی تو مہنگائی بڑھے گی، کھانے پینے کو ترس جائیں گے، فاقہ کشی کی نوبت آ جائے گی، مہاماری جو ایک شروع ہو جائے گی، لوٹ مار کا دور شروع ہو جائے گا، اور آپسی میں مارنا کاٹنا شروع کر دیں گے، اور وہی کام جو ہے اللہ رب العالمین نے یہ آزمائش مسلط کر کے ان کے اوپر، اور اللہ رب العالمین نے یہ آزمائش اپنی طرف سے ابتداءً نہیں مسلط کی، بلکہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پے در پے اللہ رب العالمین نے انہیں سنبھلنے کا موقع دیا، لیکن نہیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، ان کی یہ روش قرآن نے ذکر کی ہے کہ اگر ڈھیل دیتا اللہ تعالیٰ تو کہتے کہ یہ نعمتیں ہمارا مقدر ہیں، یہ ہمارا یہ اس کے ہم مستحق ہیں پورے طور پر، اور اگر برائی یا آزمائش یا مصیبت لاحق ہوتی تو وہ سر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے سر مڑ دیتے، اس کو اپنا قصور بالکل نہیں دیکھ رہے تھے، تو اپنا ہوش کے ناخن لینے کا ان کو ابھی تک موقع نہیں آ سکا تھا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ طوفان پر گفتگو ہو گئی، جراد پر گفتگو ہو گئی، قمل اللہ رب العالمین نے بھیجا، کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر قمل بھیجا۔ ابن اسحاق ابن یسار رحمہ اللہ، دیکھیے یہاں پر چونکہ ایک تاریخی واقعہ ہے اس لیے ابن کثیر، اچھا اس سے پہلے جو روایات آئی ہیں اس سے بھی ابن کثیر کا منہج واضح ہو رہا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر قرآن آیات سے اس سے پہلے انہوں نے کی، یہاں پر جو نشانیاں ذکر کی گئی ہیں فرعون کے واقعے میں، اس کے اندر جراد کا ذکر آیا، تو جراد کے ذکر میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے 3 حدیثوں کو ذکر کیا، جن میں سے 2 حدیثیں صحیح ہیں اور ایک موضوع ہے، لیکن بہرحال بتلانا یہاں پر یہ ہے کہ آیت کی تفسیر میں حدیث کو ذکر کیا، اور یہ تفسیر الماثور کے کی علامات میں سے ہے کہ اس کی پہچان میں سے ہے کہ قرآن کی تفسیر احادیث کے ذریعے سے کرنا، ٹھیک ہے مشائخ، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ قمل کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے مشہور صاحب مغازی، سیرت ابن اسحاق کے مصنف جو مغازی کے امام مانے جاتے ہیں، تاریخ میں حدیث میں تو یہ حجت نہیں ہے، حدیث کی روایت میں یہ مدلس کہے جاتے ہیں یا پھر ان کے اوپر ضعف کا حکم لگایا جاتا ہے، لیکن تاریخ میں یہ اپنے طور پر اپنے فن میں امام مانے جاتے ہیں، اور تاریخی روایات میں امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی ان پر اعتبار کیا ہے اور ان کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ اگر آپ کتاب المغازی بخاری کے اندر پڑھیں گے تو جا بجا ابن اسحاق پر اعتماد آپ کو نظر آئے گا۔
تو چونکہ تاریخ اور سیر کے امام تھے، مغازی کے امام تھے، اس لیے ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک تاریخی واقعے کی وضاحت کے لیے ابن اسحاق کو مصدر کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے یہاں کس طریقے سے ان کا منہج تفسیر الماثور کے اوپر پوری مطلب جس طریقے سے مقدمے میں انہوں نے کہا اس طریقے سے عملاً بھی وہ چلے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابن اسحاق ابن یسار رحمہ اللہ نے کہا اپنی ایک روایت میں کہ مجھ سے یہ بات ذکر کی گئی ہے فذوق رالی، لیکن ابن اسحاق سے بھی نقل کر رہے ہیں تو صیغہ تمریز کے ساتھ روایت کر رہے ہیں۔ صیغہ تمریز یہ اپنے آپ میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے اس کی استنادی حیثیت مجروح ہے۔ ذوق رالی، مجھ سے بیان کیا گیا، کس نے بیان کیا، کہاں بیان کیا، اس کی اساس کیا ہے، کچھ بھی غائب، سب کچھ غائب، ٹھیک ہے۔ چونکہ اس کا تعلق اسرائیلیات سے ہے، ہاں اسرائیلیات سے اس کا تعلق ہے، تو اس کو ذکر نہ کرنا ہی مناسب تھا، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ نے، ابن اسحاق نے چونکہ ذکر کیا ہے تو ابن اسحاق پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو ذکر کر دیا ہے، لیکن تمریز کے صیغے سے ذکر کیا ہے یہ اشارہ کرتے ہوئے کہ روایت تعضیداً اس کو پڑھا جائے، اس پر اعتماد نہ کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ فذکر علی ان موسیٰ علیہ السلام، مجھ سے ذکر کیا گیا، بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ ایک ریت کے ٹیلے کی طرف چلیں اور اس ٹیلے پر اپنے ڈنڈے کو ماریں، اپنے ڈنڈے سے اس ٹیلے پر ماریں۔ لہٰذا وہ چلے اس ریت کے ٹیلے کی طرف، ریت کے تودے کی طرف، الی کثیب اہیل اہیل عظیم، ایک بہت بڑے ریت کے تودے کی طرف، فضربہ بہا، اور اپنے ڈنڈے سے اس پر مارا، فانسال علیہم قملا، تو اس سے جو ہے جوئیں اور کھٹمل نکل نکل کر کے پھیلنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ گھروں پر بھی غالب آ گئے اور کھانے کی چیزوں پر، اور ہر جگہ اس طریقے سے منتشر ہو گئے کہ ان کا نوم و قرار، ان کا چین اور قرار سب لوٹ لیا، ان کو ان کی نیند حرام کر دی ان کے اوپر، ٹھیک ہے مشاہد۔ یہاں قمل کی تفسیر چونکہ بیان کرنی تھی کہ قمل کس طریقے سے جو ہے قرآن میں جس کا ذکر کیا گیا ہے، عذاب مسلط کیا اللہ تعالیٰ نے، تو چونکہ اس کی تفصیل ہماری شریعت کے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے مجبوراً ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسرائیلیات کا حوالہ لیا، اور لیکن اسرائیلیات میں بھی ابن اسحاق کے ذریعے سے نقل کیا ہے جو معتبر صاحب سیرت ہیں، تو اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہماری شریعت سے متصادم ہو، اس لیے استیناس کے طور پر ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں پر اس چیز کو ذکر کر دیا کہ قمل کی تفصیل یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ ریت کے تودے کی طرف جائیں، وہاں پر ڈنڈا ماریں، ڈنڈا مارا جا کر کے، اور وہاں ڈنڈا مارنے کی صورت میں وہاں سے جو اڑی ریت کے ذرات کو اڑنا چاہیے لیکن وہ اڑ کر کے جو گھروں میں منتشر ہوئی وہ جوئیں تھیں اور کھٹمل وغیرہ سب تھے۔ اچھا، یہ قمل کی تفسیر ہو گئی، اور اس طریقے سے منتشر ہو گئی کہ ان کے گھروں میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، ہر جگہ جو ہے وہ پھیل گئیں، اور اس طریقے سے پریشان کرنا شروع کر دیا ان کو کہ ان کا سونا اور جاگنا اور اطمینان و سکون سب غارت کر دیا۔ اسی طریقے سے میڈک کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ثم ارسل اللہ علیہم الضفادع، ضفدع کی جمع ضفادع، اللہ رب العالمین نے میڈکوں کی فوج بھیج دی، فملأت البیوت والاطعمۃ والآنیہ، تو ان میڈکوں نے گھروں کو، کھانوں کو، برتنوں کو، سب کو بھر دیا۔ کوئی آدمی کوئی کپڑا نہیں اٹھاتا تھا، نہ ہی کوئی کھانے کی چیز اٹھاتا تھا، مگر اس کے اندر میڈک پاتا تھا، میڈک بھرا ہوا اس کے اندر نظر آتا تھا۔ یہاں تک کہ کوئی آدمی جب بولنا چاہتا تھا، بولنے کے لیے اپنا منہ پھاڑتا تھا یا منہ کھولتا تھا، اس کے منہ میں میڈک کود پڑتا تھا۔ کہتے ہیں کہ الا قد غلبت علیہ حتی ان الرجل اذا هم ان يتكلم وثب الضفدع في فيه، اگر بولنے کا ارادہ کرتا تو اس کے منہ میں میڈک کود پڑتا تھا۔ اس طریقے سے میڈک ہر جگہ۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیا صورتحال بنے گی ایسے میں، اور ایسے ماحول میں لوگوں کی نفسیاتی کیفیت کیا ہوئی ہوگی۔ نہ بیچارے بات کر سکتے تھے، نہ بیچارے کھانا کھا سکتے تھے، نہ بیچارے نقل و حرکت کر سکتے تھے، جہاں بھی جاتے وہاں پر میڈک ہی میڈک۔ اچھا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ودم، خون بھیجا۔ خون کیا ہے؟
کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پھر ان کے اوپر خون کا عذاب بھیجا. تو فرعونیوں کا جتنا پانی تھا، نہر کا پانی، دریا کا پانی، گھر کے اندر کا استعمال کا پانی، ہر کنویں کا پانی، تمام کی تمام پانی خون میں بدل گئے. خون کے رنگ کے ہو گئی نہیں، خون میں بدل گئے. دمن عبیطن، دیکھو آگے ذکر آ رہا ہے، دمن عبیطن یعنی خالص خون بن گئے. اب آدمی پانی اٹھا رہا ہے پینے کے لیے ایک گلاس، اور جیسے ہی وہ گلاس میں اٹھا کر منہ تک لایا وہ خون میں تبدیل ہو گیا. اب وہ انسان وہ اس کو پی سکتا ہے؟ چاہے جتنی شدید پیاس کی حالت ہو، اور خالص خون، یعنی رنگ کا مسئلہ یہاں پر نہیں ہے، ورنہ رنگ کا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہم اور آپ ویسے بھی شربت وغیرہ پیتے ہیں تو وہ گلابی رنگ کا رہتا ہے، لیکن وہ رہتا پانی ہی ہے. لیکن ان کے ہاں جو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر بھیجا تھا وہ یہ کہ وہ پانی خون بن جایا کرتا تھا، خالص خون. کہتے ہیں کہ لا یستقون من بئر ولا نہر، نہ وہ کسی کنویں سے نہ نہر سے پانی لیتے تھے، اور نہ ہی کسی برتن سے چلو بھرتے تھے. الا عاد دما عبیطا، مگر وہ خالص خون بن کر کے بن جایا کرتا تھا. خالص خون، دمن عبیطا، خالص، بغیر کسی ملاوٹ والا خالص خون. اور یہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ کا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ نشانیاں ظاہر نشانیاں تھیں جن کو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بھیجا تاکہ وہ ایمان لائیں. لیکن جب بھی کوئی نشانی ان کے پاس آتی تھی تو دوڑے دوڑے موسیٰ کے پاس آتے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ اپنے رب سے دعا کر دو کہ ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور بنو اسرائیل کو آزاد کر دیں گے تمہارے ساتھ جانے کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام بیچارے بھولے بھالے آدمی، وہ اللہ سے دعا کر بیٹھتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان سے اس آزمائش کو ختم کر دیتا تھا. لیکن کبھی وہ اپنا وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا، نہ ایمان لائے اور نہ بنو اسرائیل کو آزاد کیا، اور اسی حالت پر اپنے کفر اور عناد پر رہے یہاں تک کہ اللہ کی سزا ان کے اوپر واجب ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو ڈبا دیا، اور مومنین کو ان کے بعد سرزمین مقدس کا وارث بنایا ان کے صبر کی وجہ سے، اور کافروں کو تباہ و برباد کر دیا. ٹھیک ہے مشائخ، وقت ختم ہوا. ہذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. فانتقمنا منہم سے اگلا درس انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضری جس نے نہ بنائی ہو بنا لے. کوئی سوال ہے؟ انیس تم نے ہاتھ اٹھایا تھا.